watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عالم برزخ میں نیک اعمال عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، جو نماز شکلاً نہیں بلکہ حقیقتاً نماز ہو، روحانی اور نورانی ہو، کہ جس نماز میں روح آتی ہے وہ روشن و چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتے ہوئے جاتی ہے، ورنہ سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ پاک تمہیں بھی برباد کرے، اور پھر پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں الگ الگ ارشاد فرمائی ہیں، نماز اور نمازی۔ نمازی یعنی نماز کی شکل بنانے والا۔ ذرا ہم ٹھنڈے دل سے اپنی عقل سے خود سمجھیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو نمازی کو دعا یا بد دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے، نمازی کے چہرے پر ماری جا رہی ہے، یا پھر یہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سر کی طرف موجود ہوگی، یا دائیں بائیں آ کر عذاب قبر سے بچائے گی۔ محترم دوستو، بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے۔ آخر وہ کون سی چیز ہوگی جو حشر کے میدان میں میزان عمل پر اپنا وزن کرانے کے لیے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا، پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لو، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ واقعی تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے، اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے، بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، مرقات شریف۔ میرے محترم دوستو، دراصل عالم برزخ 6 زمینوں کے بعد ایک عالم ہے جو اس عالم سے کروڑوں گنا بڑا عالم ہے۔ اس لیے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عالم ارواح سے آنے والے تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں اس زمین پر اکٹھا کرنا چاہیں، اکٹھا ہونے کی سوچیں، تو پھر سب کے لیے یہ زمین کم پڑ جائے۔ عالم برزخ میں ہر شخص کے لیے 60 ہاتھ کی قبر انڈے کی شکل میں جو بالکل چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اندر ہر انسان کی شکل بن رہی ہے، جس طرح انڈے کے اندر مرغی کے بچے کی شکل بن رہی ہے۔ جب ملک الموت کسی انسان کو اس دنیا سے وہاں برزخ میں منتقل کرتے ہیں تو جیسے ہی قبر میں بنی اپنی شکل کے اندر یہ پہنچتا ہے اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی سانسوں کی آواز سن کر، اس کے بیٹھنے کی آہٹ سن کر، اس گھنگور اندھیرے میں عذاب یعنی سانپ وغیرہ اپنی گردن نکال کر اس انسان کی طرف چلتے ہیں۔ پر یکایک قبر میں روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ نمازیں جو روشن و چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتے ہوئے گئی تھی، انہی نمازوں میں سے ایک نماز اللہ پاک اس کی قبر میں بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے اور عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ پھر نماز وغیرہ سارے نیک اعمال قیامت میں ملنے کا وعدہ کر کے واپس ہو جاتے ہیں، اور منکر و نکیر کے سارے سوالوں کے جواب کے بعد قبریں پوری طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ اب قبر میں کھڑکی کی برابر ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے جس سے جہنم دکھائی دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو اس سے بچا لیا گیا۔
پھر اس سوراخ کو بند کرا دیا جاتا ہے اور ایک دوسرا سوراخ کیا جاتا ہے، اس کھڑکی نما سوراخ سے جنت دکھلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے مومن کا حال اور اس کی قبر۔ لیکن ملک الموت جب کسی بے ایمان کو برزخ کی قبر میں منتقل کرتے ہیں تو اپنی شکل میں پہنچنے کے بعد یہ ڈرا اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ عذاب قبر کی دیوار سے اپنی بل سے نکل کر اس کے قریب آ کر کاٹنا اور ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں، جواب نہ ملنے پر قبر میں ایک سوراخ کھڑکی نما کر دیتے ہیں جس سے جنت دکھلائی پڑتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اے ابن آدم، یہ تیرا ٹھکانہ تھا مگر تو نے اسے برباد کر دیا۔ پھر یہ سوراخ بند کر دیا جاتا ہے اور دوسرا سوراخ کیا جاتا ہے جس سے جہنم نظر آتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ پھر قبر سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھینچ لے، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دی جاتی ہے۔ اب منکر نکیر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کالے سانپ اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، قبر اسے بھینچنا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قیامت تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ تصور کر کے ذرا دیکھو کہ ایک انسان سنسان جگہ پر غور کرے کہ ایک سنسان جگہ پر مرغی کا ایک انڈا رکھا ہوا ہے، اس بند انڈے میں بچے کی شکل بن رہا ہے، اس میں خون بھی پہنچایا جا رہا ہے، غذا بھی پہنچائی جا رہی ہے اور بچے کی چونچ اور پاؤں پنکھ وغیرہ سب تیار ہو رہا ہے۔ اس تصور کے بعد پھر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا، حق و باطل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بس مرغی کے انڈے کو ہاتھ میں رکھ کر ذرا سوچیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر ان سے صحیح سمجھ مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات سمجھا دیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ سنایا گیا اور بتایا گیا وہ تو عام جہنمی اور عام مومن کا ذکر ہے، ورنہ جو خدا کا جتنا بڑا نافرمان ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب بھی مختلف طرح سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والا کو بھی اپنے رتبے اور درجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے۔ بعض اونچے درجوں کے جنتی کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں جنت کی پھل کھاتی اور پانی پیتی پھرتی ہے اور عرش اعظم کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہے۔ مرقات شرح مشکات شریف کی روایت ہے، بعض اعلیٰ درجے کے مومن کی قبر بجائے 70 ہاتھ مربع کرنے کے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور بعضے کی قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں اور بعضے جنتی برزخ میں اپنے پہلے جا چکے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے درجوں کی وجہ سے ہوگا۔ ہر ایک کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے اللہ تعالی وہاں نوازیں گے۔ ایک حدیث مقدسہ میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرنے لگے گی تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائے گی۔ ترمذی شریف۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت جب اس ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ ان کاموں کو چھوڑنے والا اور قرآن کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ان حقائق نبوی ارشاد نبوی کو چھوڑ کر بھلا قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جب قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ حدیث کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے ہمیں پہلے برائی اور بھلائی سمجھنا ہوگا کہ برائی اور بھلائی کسے کہتے ہیں۔ اصل برائی جس کی روک ٹوک کی مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں یعنی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں فحش اور برائی سے اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ اللہ پاک نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں اور جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، پر آج ہم جسے برائی سمجھ رہے ہیں دراصل قرآن کی زبان میں یہ برائی مراد ہی نہیں، بلکہ اصل برائی تو شرک کی ہے، خواہ شرک جلی ہو یا شرک خفی، یعنی کھلم کھلا شرک ہو یا پوشیدہ طریقے سے، ہر طرح کی شرک سے روکنا مراد و معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو 13 سال محنت کی، اس محنت سے شرک کو دلوں سے نکلوایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں داخل کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے 86 سورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی، کہیں بھی دین کی محنت کرنے والے صحابہ کرام کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب؟ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیوں فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اندر سے ہر طرح کی شرک کو نکالنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر سے اور دوسروں کے اندر سے برائی نکالنے کی اجتماعی محنت میں لگیں تاکہ اللہ پاک خود ہمارے اندر سے برائی نکال دے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں سے صحابہ والا ایمان مانگا گیا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا وہ ایمان لائے تھے، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمیں صحابہ کرام کے نہج پر محنت کرنی ہے۔ اسی طرح بھلائی کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال کو
جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اسباب کے مقابلہ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے لے کر آئے کہ لوگوں کو اعمال پر اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو سامنے رکھ کر دنیا کے سارے اسباب کو ناکارہ اور سرکٹے ہوئے سانپ کی طرح یقین کرتے ہوئے اپنی ہر حاجت اور اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اعمال سے پورا کرانا۔ بھائیو، لوگوں کو ان اعمال پر لانے کی ضرورت ہے، پر آج امت اللہ کے وعدوں کو بلا کر اور چھوڑ کر دنیا فانی کے اسباب اختیار کر رہی ہے اور یقینی اسباب کو اپنے مسئلے کا حل سمجھ ہی نہیں رہی۔ آج امت دنیاوی اسباب کے یقین کے ساتھ اس دنیا سے برزخ میں منتقل ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص شرک خفی میں مبتلا ہے اور ہم انہیں اس سے نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ خود ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہر مسئلہ اور ہر حالات کا تعلق اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے جوڑا ہے، نہ کہ دنیا میں پھیلے ہوئے یہ سارے نقشے ہمارے مسئلے کا حل ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا تو حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل کرنا۔ تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پستے کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔